تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کہنے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو اپنا بیٹا۔ یہ اللہ پہ بہتان پھر شرک کرنا اور پھر اللہ کا بیٹا ٹھہرانا، تو یہ عیسائیوں کا فلسفہ یہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے خود بیٹا بنایا ہے ان کو، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا ہمیں تعلیم دی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روز قیامت اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ کیا تو نے ان کو کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا روز قیامت حضرت عیسیٰ سے، تو نے ان کو یہ بولا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سے جواب دیں گے، اے اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں، جو میرے جی میں، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے، اور تو جانتا ہے، اگر تجھے پتہ ہوگا، اگر میں نے ان کو یہ تعلیم دی ہوگی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے پتہ ہوگا، اور تجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال ابن آدم کی طرح ہے، بلکہ اس سے تو چھوٹی مثال ہے، حضرت آدم کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال مثل آدم ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کی مثال تو اس سے چھوٹی ہے کہ حضرت آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو تھی نا پاک باز مریم بی بی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنی نیک عورت، اتنی نیک خاتون، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ تو یہ چیزیں جو نا سمجھنے کی ہیں۔ ہم تو دیکھیں مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، وہ سارے انبیاء کو، ساری کتابوں کو مانتا ہے، یہ مسلمان کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اتنی نیک خاتون، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ تو یہ چیزیں جو نا سمجھنے کی ہیں۔ ہم تو دیکھیں مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، وہ سارے انبیاء کو، ساری کتابوں کو مانتا ہے، یہ مسلمان کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اور باقی جتنے مذاہب ہیں وہ اپنے انبیاء تک ہیں، اور اپنے انبیاء سے ہٹ کے وہ کسی کو نہیں مانتے، یہ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ پر بھی، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، جتنے انبیاء ہیں، حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت یونس، حضرت شعیب، حضرت لوط، مطلب جتنے انبیاء ہیں سب انبیاء پر ایک مسلمان کا ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایک بھی نبی کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے قرآن میں۔ تو ہمارے حق پہ ہونے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ قرآن۔ اور پھر سارے انبیاء پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور سب کا ادب اور احترام کرنا، ان کو اللہ کا نبی ماننا، اللہ کا بندہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں مانتے، کسی بھی نبی کو نہیں مانتے، تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور ہمارے حق ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں۔ ہمارے قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، اور حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سارے انبیاء اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی تعلیمات لے کر آئے، اور سب پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے، آیتیں نازل کی، اور ساری جو کتابیں ہیں ساری ایک ہی ام الکتاب کا حصہ ہے، صحیفے، اور تورات، انجیل، زبور، قرآن، آخری صحیفہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو مسلمان جو ہے نا ایک مکمل مسلمان ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کی یوم عرفہ کے دن، تو یہودی کہتے ہیں کہ آج کے دن جس طرح آپ لوگوں کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تم پر تمہاری نعمت مکمل کر دی، تمہارا دین مکمل کر دیا، تو وہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ یوم عرفہ کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہودی کہتے ہیں ہمارے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اگر ہمارے لیے آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اس دن کو عید کا دن بناتے۔ تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عید کے دن نازل کی، یوم عرفہ جو ہے مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے نا وہ بڑا زبردست، بہت مکمل، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، حضور نے ہم تک پہنچا دیا۔ اور مسلمان جو ہے نا مکمل مسلمان تبھی ہے جب وہ پورے دین کو مانے گا، پورا کا پورا دین کو مانے گا، اور پورے دین کو لے گا، اور پورے دین میں داخل ہوگا، تبھی وہ مسلمان ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو ہے نا کچھ کو چھوڑ دے، کچھ کو مان لے، ہاں عمل کرنے کی کوشش کرے، پورا عمل کرنے کی کوشش کرے، نہیں ہو سکتا، کمی کوتاہی